نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر بات کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اب تفصیل کے ساتھ آگے آئیں گے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ نازل کر دی، لیکن اس قصے کو بھی قرآن مجید میں محض قصہ گوئی اور تاریخ نگاری کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ اپنے قاعدے کے مطابق وہ اسے اپنی اصل دعوت کی تبلیغ میں استعمال کرتا ہے۔ وہ اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہم اس صورت کے زمانہ نزول اور سبب نزول کے حوالے سے بات کریں تو اس صورت کو نازل کرنے کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو، ان کے واقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اصل میں یہ جو آخری دور تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیام مکہ کا، اس میں یہ تھا کہ اس میں چیزیں پہنچ چکی تھیں مدینہ تک، یعنی مدینہ تک خبریں پہنچ چکی تھیں، اور مدینہ میں اہل کتاب کے یہودوں کے کان جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ اب انہیں اصل میں امید تھی کہ نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے، اور امید وہ یہ رکھتے تھے کہ ہم میں سے ہی کوئی ہوگا، لیکن یہاں بات بالکل تلپٹ ہو رہی تھی، لہٰذا وہ اب کچھ نہ کچھ تھوڑے تھوڑے عرصے میں شوشے چھوڑتے رہتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمیں پیغامات مل رہے ہیں کہ تم میں سے ہم نے سنا ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، تو اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس سے پوچھو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام تو آباد تھے فلسطین میں، تو یہ یہودی بنی اسرائیل ہیں، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ جو وہاں سے حضرت موسیٰ پھر ان کو نکال کر لے کر آئے، لیکن یہ وہاں پر پہنچے کیسے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ کیا ماجرا تھا؟ تو یہ تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا تھا، اور اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرما دی، اور اس قدر خوبصورت انداز میں نازل کی ہے کہ اس کی تفصیل میں جائے بغیر اس کو سمجھنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو مختلف پارٹس میں کر کے تفصیل سے ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو، ایک ایک موڑ کو سمجھ کر اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے حاصل ہونے والے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس قصے کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ تاریخی اور جغرافی معلومات بھی حاصل کی جائیں۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق، جس کی تائید قرآن کے اشارات سے بھی ہوتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 4 بیویوں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک بیوی سے تھے، اور باقی 10 دوسری بیویوں سے تھے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام ہبرون تھا، جو کہ موجودہ الخیل کی وادی کہلاتی ہے، جہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سکم موجودہ نابلس میں بھی تھی۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1906 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ہوئی، اور 1890 قبل مسیح کے قریب زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی خواب کا دیکھا جانا اور پھر کنویں میں پھینکا جانا۔
تو آئیں اس قصے کا، اس صورت کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدہ صاف صاف بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں۔ احسن القصص یعنی بہترین بیان پیش کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور ورنہ اس سے پہلے تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے، واقف نہیں تھے۔ یعنی اس بیان سے پہلے آپ بالکل اس بات سے واقف نہیں تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے وہاں پہنچے مصر میں، بنی اسرائیل کیسے وہاں پر پہنچے، کیا واقعات ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آپ ان تمام واقعات سے نا واقف تھے جو ہم نے آپ کو اس صورت میں وحی کے ذریعے بہترین طریقے سے بیان کی۔ اب اس کے بعد باقاعدہ طور پر قصے کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 4 سے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا تھا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی ہیں وہ دوسری ماں سے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی حیثیت سے یہ معلوم تھا کہ یہ سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے صالح نہیں ہیں کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی ناروا کارروائی کرنے میں انہیں کوئی بھی تامل ہو۔ اسی لیے انہوں نے اپنے صالح بیٹے کو متنبہ فرما دیا کہ ان سے ہوشیار رہنا۔ اچھا، اب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں انہوں نے 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھا اور جو کہ ان کو سجدہ کر رہے تھے، اس میں کیا مراد تھی؟ اصل میں خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں۔ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے، کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب علیہ السلام پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہیں نبوت عطا فرمائے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا کا مطلب کچھ اس بات سے یہ تعبیر کرتے ہیں کہ خواب کا علم سکھائے گا، لیکن اس کا محض مطلب صرف تعبیر خواب کا علم نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ اس بات کو گمان کرتے ہیں، بلکہ اس بات کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی سکھائے گا اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا، اور اصل میں وہ بصیرت تجھ کو عطا کرے گا جس سے تو ہر معاملے کی گہرائی میں اترے اور اس کی تہ کو پا لینے کی پوری کوشش کرے اور اس کے قابل ہو جائے۔ اچھا، اگر ہم یہاں پر بائبل اور تلمود کا بیان دیکھیں، قرآن کے مقابلے میں یہ بیان مختلف وہاں پر آیا ہے، یعنی قرآن مجید اس بات کو مختلف طریقے سے یہاں پر بیان کرتا ہے۔
بائبل اور تلمود کا کیا بیان تھا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر بیٹے کو خوب ڈانٹا تھا اور کہا تھا کہ اچھا اب تو یہ خواب دیکھنے لگا ہے کہ میں اور تیری ماں اور تیرے سب بھائی تجھے سجدہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو بآسانی بات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیغمبرانہ سیرت سے قرآن کا بیان زیادہ مناسبت رکھتا ہے نہ کہ بائبل اور تلمود کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا تھا، کوئی اپنی تمنا یا اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ خواب اگرچہ سچا تھا اور ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی جو تعبیر نکالی وہ سچا خواب ہی سمجھ کر نکالی تھی، تو اس کے صاف معنی یہ تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی بلکہ تقدیر الہی کا فیصلہ تھا کہ ایک وقت ان کو یہ عروج حاصل ہوگا۔ اور کوئی بھی شریف باپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بیٹے کی عروج کی بشارت سن کر اور خوشی کی بات سن کر بیٹے کو ڈانٹ پلائے اور اس پر ناخوش ہو اور بیٹے کو جلی کٹی سنائے اور بیٹے کے عروج کی بات سن کر گویا بالکل ایسے جیسے جل بھن جائے۔ تو اس لیے بائبل اور تلمود کا بیان یہاں پر بالکل بے معنی لگتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں قصے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیت نمبر 7 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان پوچھنے والوں کے لیے وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور شاید بار بار سوال کریں تو وہ جواب نہ دے پائیں۔ ایسے پیچھے بھی ہم نے بارہا کئی مقامات پر دیکھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، جیسے سورہ کہف کے حوالے سے اس کے موقع پر کیے، ذوالقرنین کی حقیقت کے حوالے سے کیے، اصحاب کہف کے واقعے کے حوالے سے کیے، وہاں پر بھی سوال کیے تھے اور یہاں پر بھی سوال کیے، اس لیے کہ نبوت کی کلئی کھل جائے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں ہی صاف صاف بیان کر دیا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملے پر چسپاں کر کے قرآن مجید نے گویا ایک صریح پیش گوئی کر دی تھی جسے آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بہ حرف صحیح ثابت کر کے دکھا دیا تھا۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس صورت کے نزول پر 1.5-2 سال ہی گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو مجبوراً ان سے جان بچا کر مکہ سے نکلنا پڑا۔ ہم حضرت یوسف کے یہ ساری زندگی کے قصے اسی صورت میں ترتیب وار آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور حضرت یوسف کی زندگی کے واقعات کی آپس میں جو سملیرٹیز ہیں وہ بتا رہی ہوں۔ پھر آگے دیکھیں تو ان کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو بھی جلا وطنی میں ویسا ہی عروج اور اقتدار نصیب ہوا جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو مصر کے پایا تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی آخری حضوری کے موقع پر پیش آیا تھا۔ وہاں پر جب برادران یوسف انتہائی عجز و انکساری کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہم پر صدقہ کیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا تھا اور فرمایا تھا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے گا، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہم قصے کے اختتام پر یہ واقعہ ضرور آگے دیکھیں گے۔ تو اسی طرح یہاں پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش سرنگوں کھڑے ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا تھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے عرض کیا تھا
کہ آپ ایک عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ تو انہی تمام واقعات کے پیش نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر وہ غور و فکر کریں، تفکر کریں، سمجھیں بات کو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا آغاز ان کے بھائیوں کے حسد سے شروع ہوتا ہے، ان کے بھائیوں کے اپنے ایک جتھے ہونے پر تکبر اور گھمنڈ سے شروع ہوتا ہے، والد سے بدگمانی سے شروع ہوتا ہے، والد کے خلاف گستاخانہ الفاظ، بد زبانی اور بد اخلاقی سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بھائی تھے وہ اصل میں بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ان سے کئی سال چھوٹے تھے، اور ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بے ماں کے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ اس محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی ساری اولاد میں صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہی ایسے تھے جن کے اندر ان کو آثار رشد و سعادت نظر آتے تھے۔ وہ نہایت ہی فرما بردار بیٹے تھے، اور اوپر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر انہوں نے جو کچھ فرمایا تھا اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس بیٹے کی غیر معمولی صلاحیتوں سے خوب واقف بھی تھے۔ دوسری طرف اگر ہم ان 10 دوسرے بھائیوں کو دیکھیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بڑے صاحبزادوں کی سیرت کا جو حال تھا، اس کا اندازہ بھی آگے کے واقعات سے ہمیں ہوتا چلا جائے گا کہ وہ کس صفات اور کس کردار کے مالک تھے۔ تو پھر کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک نیک انسان ایسی اولاد سے خوش رہ سکے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ بائبل میں برادران یوسف کے حسد کی ایک ایسی وجہ بیان کی گئی ہے جس سے الٹانا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ہی عائد ہوتا ہے۔ ادھر وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی چغلیاں باپ سے کھایا کرتے تھے، اس وجہ سے بھائی ان سے ناراض رہتے تھے اور حسد کرتے تھے۔ اچھا، پھر یہاں پر دیکھیں کہ ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی وہ جو تکبر اور گھمنڈ کا اظہار کیا ان بھائیوں نے، اس فکرے کی روح سمجھنے کے لیے اصل میں اس وقت کی قبائلی زندگی کے حالات کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں کوئی ریاست موجود نہیں ہوتی اور آزاد قبائل ایک دوسرے کے پہلو میں آباد ہوتے ہیں، وہاں ایک شخص کی قوت کا سارا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے اپنے بیٹے، پوتے، بھائی، بھتیجے بہت سے ہوں، تعداد میں زیادہ ہوں، جو وقت آنے پر اس کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے اس کا ساتھ دے سکیں۔ تو ایسے حالات میں عورتوں اور بچوں کی بنسبت فطری طور پر آدمی کو وہ جوان بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو دشمنوں کے مقابلے میں اس وقت کام آ سکتے ہیں۔ تو اسی بنا پر ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد بڑھاپے میں سٹیا گئے ہیں، ہم جوان بیٹوں کا جتھا جو برے وقت میں ان کے کام آ سکتا ہے ان کو اتنا عزیز نہیں ہے جتنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے کسی کام نہیں آ سکتے بلکہ الٹے خود ہی حفاظت کے محتاج ہیں۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی طرف۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ قصے کے آغاز میں ہی ان بھائیوں کا جو کردار تھا اس کی تھوڑی تھوڑی سی عکاسی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ کس قسم کی ان کی نیت تھی، کس قسم کی ان کی ذہنیت تھی، اور ان کی چھوٹی ذہنیت کا پول آگے ہی کھل جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں، آیت نمبر 9 میں ہی آگے فرمایا گیا، چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بنے رہنا۔ یہ وہ ٹاک ہے جو آپس میں ان بھائیوں کی ہو رہی ہے۔ اصل میں جو یہ فکرہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کے نفسیات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دینے کے ساتھ ایمان اور نیکی سے بھی کچھ رشتہ جوڑے رکھتے ہیں۔
ایسے لوگوں کا نا اصل میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی نفس ان سے کسی برے کام کا تقاضا کرتا ہے تو وہ ایمان کے تقاضوں کو ملتوی کر کے پہلے نفس کا تقاضا پورا کرنے پر تل جاتے ہیں، اور جب ضمیر اندر سے ان کو چٹکیاں لیتا ہے تو اسے یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا صبر کر، یہ ناگزیر گناہ جو ہے جس سے ہمارا کام اٹکا ہوا ہے کر گزرنے دے، پھر انشاءاللہ ہم توبہ کر لیں گے اور ویسے ہی نیک بن جائیں گے جیسے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اپنے نفس کو تسلی دیتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب جب وہ یہ سارا قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پر ان میں سے ایک بھائی بولتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ یہاں پر ان کی منافقت کا انداز آپ دیکھیں کہ کیسے نظر آتا ہے کہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں، دل میں کیا ہے، اور کہہ کیا رہے ہیں کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ گویا ان بھائیوں نے مل کر کیا پلان بنایا تھا کہ ہم باپ سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جائیں گے اور وہاں پر ان کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں گے، اور پھر وہاں سے کوئی آتا جاتا قافلہ ان کو نکال کر لے جائے گا، اور اس طرح ہماری یوسف علیہ السلام سے جان چھوٹ جائے گی اور پھر ہمیں پوری اپنی باپ کی توجہ مل جائے گی۔ پر انہوں نے اپنے باپ سے بڑی جیسے کہتے ہیں نا چکنی چوپڑی سی باتیں کی کہ آپ یوسف کے معاملے پر ہم سے بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اس کے بڑے سچے خیر خواہ ہیں، اور ہم تو اس کو اپنے ساتھ لے جا کر وہ وہاں پر کھیلے کودے گا اور ہم اس کی حفاظت کے لیے جو موجود ہیں۔ یعنی پھر سے وہی تکبر اور غرور کا انداز، بار بار اپنی نفری اور اپنے جتھے کا تذکرہ کرنا کہ ہم سب بھائی جو اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ لیکن باپ نے کیا کہا کہ تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ گویا ان بھائیوں نے اس طرح سے ضد اور اصرار کر کے اپنے باپ کو منا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، یہ بیان بھی بائبل اور تلمود کے بیان سے مختلف ہے۔ ان کی روایات یہ ہے کہ برادران یوسف اپنے مویشی چرانے کے لیے سکم کی طرف گئے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی تلاش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے پیچھے بھیجا تھا۔ مگر یہ بات بعید از قیاس ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے حسد کا حال جاننے کے باوجود انہیں اپنے بھائیوں کے پیچھے بھیجا اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کو موت کے منہ میں بھیجا ہو۔ اس لیے قرآن کا بیان زیادہ صحیح ثابت ہے، یعنی زیادہ مناسب ہے، اور بے شک قرآن ہی کی بات سچی اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اچھا، جس وقت یہ سارا واقعہ ہوا ہمیں تفاسیر سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 برس کی تھی، یعنی جب وہ کنویں میں پھینکے گئے اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ اچھا، اب ان کے بھائی اصرار اور ضد کر کے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کی تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ اصل میں یہاں پر اس آیت سے 3 معنی نکلتے ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بات کہنا اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تسلی دینا ہے، اور اس کے بھائیوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ اس پر وحی کی جا رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ اگر اس وقت تمہارے بھائی تم پر غالب ہیں، ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتاؤ گے۔ اصل میں اس کے بھائی اس کے اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ تسلی ایک طرح سے دے رہے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ایسے حالات میں ان کی یہ حرکت انہیں جتائے گا جبکہ انہیں تمہارے ہونے کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ مطلب ان کے مطابق تو اب صفحہ ہستی سے حضرت یوسف علیہ السلام مٹ گئے،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تسلی دی کہ تو ایسے حالات میں ان کی یہ حرکت انہیں جتائے گا جہاں تیرے ہونے کا انہیں وہم اور گمان تک نہ ہوگا۔ تیسری یہ بات کہ آج یہ بے سمجھے بوجھے ایک حرکت ایسی کر رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ آئندہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں یہاں پر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے مشکل وقت میں وحی کر کر تسلی دے رہے ہیں، جبکہ اگر ہم بائبل اور تلمود میں دیکھیں تو وہاں وہ بالکل اس چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو کوئی تسلی بھی دی گئی تھی۔ اس کی بجائے تلمود میں جو روایات بیان ہوئی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تو وہ بہت بلبلائے اور خوب چیخ چیخ کر انہوں نے بھائیوں سے فریاد کی۔ جبکہ آپ قرآن کا بیان پڑھیں تو محسوس آپ کو یہاں پر ایسا ہو رہا ہوگا کہ ایک ایسے نوجوان کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے جو آگے چل کر تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں میں شمار ہونے والا ہے۔ تلمود کو پڑھیں گے تو کچھ ایسا نقشہ سامنے آئے گا کہ صحرا میں چند بدو ایک لڑکے کو کنویں میں پھینک رہے ہیں اور وہی کچھ کر رہا ہے وہ لڑکا جو ایک عام لڑکے کو ایسے موقع پر کرنا چاہیے۔ اچھا، بہرحال پھر قصے میں آگے کیا ہوا کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ گویا برادران یوسف نے کیا ظاہر کیا؟ ان کو کنویں میں تو پھینک دیا لیکن ظاہر یہ کیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، اور وہ جھوٹ موٹ کا ان کی قمیص پر خون لگا کر لے آئے تھے۔ باپ کیونکہ اپنے بیٹوں کی عادات سے، ان کی نفس سے واقف تھا، اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا۔ اچھا، میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ صبر جمیل کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا۔ اس سے مراد اصل میں ایسا صبر ہے جس میں شکایت نہ ہو، یاد نہ ہو، ٹھنڈے دل سے اس مصیبت کو برداشت کیا جائے جو ایک عالی ظرف انسان پر آ پڑی ہو۔ اچھا، بائبل اور تلمود اگین یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے تاثر کا نقشہ کچھ ایسا کھینچتی ہے جو کسی معمولی باپ کے تاثر سے کچھ بھی مختلف نہیں۔ یعنی بائبل کا بیان ہے کہ تب یعقوب علیہ السلام نے اپنا پیراہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتے رہے۔ اور تلمود کا بیان کیا ہے؟ تلمود میں یہ بتایا گیا کہ یعقوب بیٹے کا قمیص پہچانتے ہی اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور دیر تک بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر اٹھ کر بڑے زور سے چیخا کہ ہاں، یہ میرے بیٹے کی ہی قمیص ہے، اور پھر وہ سال ہا سال تک یوسف علیہ السلام کا ماتم کرتا رہا۔ گویا بائبل اور تلمود کے نقشے کے مطابق تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہی کچھ کرتے نظر آتے ہیں جو ہر باپ ایسے موقع پر کرے گا، لیکن قرآن جو نقشہ پیش کر رہا ہے اس سے ہمارے سامنے ایک ایسے غیر معمولی انسان کی تصویر آتی ہے جو کمال درجے کا بردبار اور باوقار ہے۔ اتنی بڑی غم انگیز خبر سن کر بھی اپنے دماغ کا توازن نہیں کھوتا، اپنی فراست سے معاملے کی ٹھیک ٹھیک نوعیت کو بھانپ جاتا ہے کہ یہ ایک بناوٹی بات ہے جو ان حاسد بیٹوں نے بنا کر پیش کی ہے، کہ وہ اپنے بیٹوں کی خصلت سے اچھی طرح واقف ہے، ان کے حسد اور جلن سے بھی واقف ہے، تو اسی لیے عالی ظرف انسانوں کی طرح وہ شخص صبر کرتا ہے اور خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں گے پورے واقعے میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار کی بہت سی خوبصورت باتیں، بہت سی خوبصورت صفات آپ کو نظر آئیں گی، بہت سے سیکھنے کے سبق نظر آئیں گے۔ بحیثیت والد ایک بہترین کردار نظر آئے گا، بحیثیت انسان ایک خوبصورت کردار نظر آئے گا۔ بہرحال قصے میں آگے کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اب انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے،
ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ کچھ تفاسیر سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کو 20 درہم کے عوض بیچ دیا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس معاملے کی سادہ صورت یہ معلوم ہوتی ہے ساری کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر وہ وہاں سے چلے گئے، جا کے باپ کے سامنے بہانے بنا دیے، اور بعد میں وہاں پر ایک قافلہ آیا اور اس قافلے والوں نے آ کر حضرت یوسف کو وہاں سے نکالا اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مگر بائبل کا بیان یہ ہے کہ برادران یوسف نے بعد میں اسماعیلیوں کے ایک قافلے کو دیکھا اور چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر ان کے ہاتھ بیچ دیں، لیکن اس سے پہلے ہی مدین کے سوداگر انہیں کنویں سے نکال کر لے جا چکے تھے۔ ان سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 روپے میں اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ پھر آگے چل کر بائبل کے مصنفین یہ بھول جاتے ہیں بالکل ہی کہ اوپر وہ اسماعیلیوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرا چکے تھے، چنانچہ وہ اسماعیلیوں کی بجائے پھر مدین ہی کے سوداگروں سے مصر میں انہیں دوبارہ فروخت کراتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم تلمود کا بیان دیکھیں تو مدین کے سوداگروں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا، اور پھر اس کے بعد برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے قبضے میں دیکھ کر ان سے جھگڑا کیا۔ آخرکار انہوں نے 20 درہم قیمت ادا کر کے برادران یوسف کو راضی کیا۔ پھر انہوں نے 20 ہی درہم میں یوسف علیہ السلام کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور اسماعیلیوں نے مصر لے جا کر انہیں فروخت کیا۔ یہیں سے مسلمانوں میں یہ روایت مشہور ہوئی ہے کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا تھا، لیکن واضح رہے کہ قرآن اس روایت کی تائید نہیں کرتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد زندگی انہیں کہاں لے کر جاتی ہے، اور پھر ان کی زندگی میں کیا کیا نئے واقعات اور نئے موڑ آتے ہیں، جو کہ اسی صورت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے ترتیب وار بیان ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسد سے بچائے، تکبر سے بچائے، اپنے خونی رشتوں میں محبت پیدا کرنے والا بنائے، اپنے خونی رشتوں سے جھگڑا کرنے، ان سے حسد کرنے، ان سے نفرت کرنے، اس طرح کے رویوں سے ہمیں بچا کر رکھے، آپس میں پیار اور محبت سے رہنے والا بنائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح بہترین معاملہ فہمی عطا فرمائے، بہترین صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور توکل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔